بہت بغلیں بجائی جا رہی ہیں حکومتی ترجمانوں کی طرف سے۔ شبلی فراز صاحب بہت اچھل کود کر رہے ہیں کیونکہ وہ ایسا تاثر دے رہے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین وہ ان کا منصوبہ ہے۔ اگرچہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا بنیادی خاکہ تیار ہوا تھا اور بلکہ کافی حد تک مکمل ہوا تھا اس وقت جب فواد چودھری صاحب سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر تھے، اور پھر جب پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلایا گیا اور اس سے اس کی منظوری بھی لے لی گئی، اس کو ایک قانون کا کور اپ بھی دے دیا گیا، تو اس کے بعد تو ماشاءاللہ حکومتی صفوں میں ہر طرف واہ واہ ہو رہا ہے۔ لیکن پہلا سوال یہ ہے کہ اتنی کشیدگی کے بعد اور ایک صفحے کے پڑھنے کے بعد بھی جوائنٹ سیشن کے سلسلے میں تعاون کیوں کیا گیا؟ جو میری طالب علمانہ رائے ہے وہ یہ ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین بنیادی طور پر ایک ٹول ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ ٹول آئندہ الیکشن میں عمران خان صاحب اور شبلی فراز صاحب جیسے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا یا وہ اس کو استعمال کر سکیں گے۔ اب ظاہر ہے ایک تو اگر وقت پہ بھی الیکشن ہوتا ہے تو اس وقت پھر نگران حکومت ہوگی، عدلیہ کی یہ صورتحال نہیں ہوگی، پتہ نہیں اس وقت الیکشن کمیشن کی کیا پوزیشن رہتی ہے۔ تو اس الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو کچھ اور لوگ استعمال کریں گے، اور یہ پھر ان کی مرضی ہوگی کہ اس کو عمران خان کے حق میں استعمال کرتے ہیں، اس کو زرداری کے حق میں استعمال کرتے ہیں، اس کو نواز شریف کے حق میں استعمال کرتے ہیں، یا کہ پھر کسی کے حق میں بھی استعمال نہیں کرتے۔ اور تب ان کو سمجھ آ جائے گی کہ اس وقت جو لوگ اس پہ بغلے مجا رہے ہیں، اگر یہ ان کے خلاف استعمال ہو گیا تو اس صورت میں پھر ان کی یہ جو موجودہ خوشیاں ہیں اور یہ جو جشن منانا ہے یہ ماتم میں بھی بدل سکتا ہے۔ میں اگر سادہ الفاظ میں اس کو ایکسپلین کروں تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین بنیادی طور پر الیکٹرانک جسٹس جاوید اقبال ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جسٹس جاوید اقبال زرداری صاحب کے چوائس تھے، اور بعد میں پتہ چلا کہ اصل میں زرداری صاحب کی چوائس نہیں تھے، بلکہ زرداری صاحب کو کچھ اور حلقوں کی طرف سے کہا گیا تھا کہ وہ جسٹس جاوید اقبال کو چیئرمین نیب نواز شریف سے بنوا دے، اور پھر اس میں بنیادی کردار ادا کیا تھا رحمان ملک صاحب نے، اور رحمان ملک صاحب جسٹس جاوید اقبال کو اپنی گاڑی میں بٹھا کے کنونسنگ کرتے تھے، کبھی ایک جگہ پہ لے جاتے تھے، کبھی دوسری جگہ پہ لے جاتے تھے، اور پھر میاں نواز شریف پہ کچھ تو زرداری صاحب نے منت ترلا کیا، کچھ رحمان ملک صاحب نے منت ترلا کیا، درمیان میں کچھ اور ایسے لوگوں کو بھی ڈالا گیا تھا جو کسی نہ کسی شکل میں نواز شریف صاحب کو مجبور کر سکتے تھے۔ تو انہوں نے بالآخر جسٹس جاوید اقبال کو چیئرمین نیب بنا دیا، اور جب چیئرمین نیب بنا دیا تو اس وقت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لوگ جشن منا رہے تھے، جس طرح اس وقت پی ٹی آئی کے لوگ ای وی ایم مشین کے بارے میں قانون کی منظوری پہ جشن منا رہے ہیں۔ تو تب پیپلز پارٹی والوں کا اور مسلم لیگ نون والوں کی یہ کیفیت تھی کہ جی اب تو چیئرمین نیب ہمارا اپنا آ گیا، ایک ایسا چیئرمین نیب ہے جسٹس جاوید اقبال جو پہلے سے کمپرومائزڈ بھی ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ اب ہمارے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن بہت کم عرصے میں ہم نے دیکھ لیا کہ اسی چیئرمین نیب کے ذریعے نواز شریف اور ان کے پارٹی رہنماؤں کو بھی پنسا بھی دیا گیا اور حکومت سے نکال بھی دیا گیا، اسی جسٹس جاوید اقبال کے ذریعے ان کو جیلوں میں بھی ڈالا گیا، اور پھر پیپلز پارٹی اور خود زرداری صاحب کو بھی اندر کروایا گیا، ان کی بہن کو بھی اندر کروایا گیا، ان کی پارٹی کے دیگر رہنماؤں کو بھی اندر کروایا گیا، اور جب تک زرداری صاحب کی کسی اور جگہ سے معافی نہیں ہوئی تھی، وہاں پہ ڈیل نہیں ہوئی تھی، تو تب تک زرداری صاحب جیل سے باہر نہیں آ سکتے تھے۔ گویا جس جسٹس جاوید اقبال کو زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب نے اپنے بچاؤ کے لیے چیئرمین نیب بنایا تھا، وہی جسٹس جاوید اقبال ان دونوں کے لیے وبال جان بن گئے، اور وہ عمران خان کے لیے بڑی رحمت بن گئے، بلکہ عمران خان کے ہاتھوں کا وہ کھلونا بن گئے، اور جس طریقے سے عمران خان صاحب اور ان کے سرپرست چاہتے تھے تو انہوں نے جسٹس جاوید اقبال کو استعمال کیا۔ آنے والا وقت
اس کے بارے میں صرف رب کائنات جانتا ہے، لیکن حالات اور آثار یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو EVM مشین ہے بنیادی طور پر یہ الیکٹرانک جسٹس جاوید اقبال ہے، اور اس وقت شبلی فراز کا جو کردار ہے وہ رحمان ملک والا ہے، یعنی EVM مشین الیکٹرانک جسٹس جاوید اقبال اور شبلی فراز وہ نئے رحمان ملک ہے۔ آگے وقت بتائے گا کہ یہ الیکٹرانک جسٹس جاوید اقبال کس کے حق میں استعمال ہوتا ہے اور کس کے خلاف استعمال ہوتا ہے۔